وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. تربیت کیویں کرنی ہے، اسی زندگی کیویں بسر کرنی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت چوں جڑا سب تو پہلا پیغام مینوں ملدا ہے، تانوں ملدا ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت دا پہلا پیغام، اوے لوگو اپنے بچیاں نو بچپن دے اندر ضائع نہ کریا کرو، اپنے بچیاں نو کھیل تماشی اندر برباد نہ کریا کرو، بچپن دے اندر اپنے بچیاں نو مسجد تو دور نہ کریا کرو، جلسیاں تو دور نہ کریا کرو، اداریاں تو دور نہ کریا کرو. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹی عمر دے اندر 7-8 سال دی عمر دے اندر انہاں دے بابا حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے نو اپنے نال مسجد اندر لے کے جاندے، اپنے بیٹے نو اپنے نال مدرسے اندر لے کے جاندے، اپنے نال اپنے بیٹے نو دینی پروگرام اندر لے کے جاندے. اوے لوگو جے اپنے بچیاں دی تربیت کرنا چاہندے جے تے حضرت امام بخاری دی سیرت چوں پیغام ملدا ہے. بچہ 8 سال دا 7 سال دا 6 سال دا ہو جائے ایدے تے اپنی توجہ مرکوز کر لو، اینو نماز دا کہو، اینو قرآن دا کہو، اینو حدیث یاد کرم دا کہو، اید کو مدرسے دے بارے سوال کرو، نورانی قیدے دے بارے سوال کرو، نماز دے بارے سوال کرو. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اجے عمر انہاں دی 10 سال ہے، حضرت امام بخاری نے سینکڑوں حدیثاں یاد کر لیاں نے. اجے عمر انہاں دی 11 سال ہے تے حضرت امام بخاری اپنے اساتذہ دی بھی اصلاح کرن لگ پے نے، اپنے اساتذہ دیاں غلطیاں بھی کڈن لگ پے نے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی عمر اجے 16 سال ہے. حضرت امام بخاری نے اپنے سینے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں لکھاں حدیثاں نو محفوظ کر لے آئے. یار 10 سال دی عمر دی اندر 11 سال دی عمر دی اندر ساڈے تے کی ہے؟ بچہ بچہ کر کے اسی بے نماز بنا لیا ہے، بچہ بچہ کر کے اسی بے دین بنا لیا ہے، بچہ بچہ کر کے اسی بد اخلاق بنا لیا ہے، بچہ بچہ کر کے دی زبان آوارہ کر لئیے. نہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت دا سب تو پہلا پیغام ہے اللہ دے بندو نو عمری دی اندر اپنیاں بچیاں تے توجہ مرکوز کرو، اپنے بچیاں تے توجہ مرکوز کرو. جنہ دے بچے چھوٹی عمر جو صبح شام دے اذکار نہیں نہ پڑھ دے وہ وڈے ہو کے بھی نہیں جے پڑھ دے. جڑے انہاں دے بچے چھوٹی عمر دے اندر شام دے اذکار نہیں نہ پڑھ دے، سونے دے اذکار نہیں نہ پڑھ دے، مسنون دعاواں نہیں نہ پڑھ دے، وڈی عمر دے اندر بھی دل دے اندر شوق نہیں جے پیدا ہوندا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 18 سال دی عمر دے اندر سب نالوں پہلی کتاب تصنیف فرمائی، سب نالوں پہلی کتاب تحریر فرمائی. آئیے میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت چوں جیڑا پہلا پیغام تانوں دے چکے ہیں، ایتھوں جا کے جیڑی تہاڈی ذمہ داری بندی ہے، گھر چ جا کے ذمہ داری بندی ہے. ذرا مینوں بول کے دسو جے گل سمجھ آئی ہے کہ چھوٹی عمر دی اندر بچے دے وقت نو ضائع کرنا، اچھی بولو بچے تو غافل ہونا، بچے نو کھلی چھٹی دینی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا روایت ایسے بخاری شریف اندر نبی علیہ السلام دے نال جا رہے نے تے بھکھے نے پیاسے نے چلدیاں مدینے دیاں گلیاں دے اندر اچانک حضرت حسن ایک کھجور نو اٹھایا تے بھوک دی وجہ تو حضرت حسن کھجور اپنے منہ اندر لے گئے. نبی پاک نے نہیں آکھیا پھر کی ہویا، بچہ ہے بڑا ہوئے گا تے آپ ہی سمجھ جائے گا. نا جنہ دیاں اے سوچاں نے انہوں نے بچیاں برباد کر لیاں، انہوں نے بچے برباد کر لے. حضرت حسن نبی علیہ السلام دے پیارے بیٹے پیارے نواسے انج منہ اندر کھجور لے گئے. نبی پاک نے نہیں آکھیا پھر کی ہویا، چلو ایک کھجور ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک حضرت حسن دے منہ اندر پائی ہے تے نبی علیہ السلام نے کھجور نو باہر کر دیتا ہے تے نال نبی پاک نے فرمایا حسن ہو سکتا ہے صدقے دی کھجور ہوئے تے صدقہ اللہ پاک نے ساڑے لی حلال نہیں رکھیا، ہو سکتا ہے صدقے دی کھجور ہوئے تے صدقہ کھانا ساڑے واسطے جائز نہیں. لوگوں سب نالوں پہلا پیغام چھوٹی عمر اندر تربیت کریا کرو، حرام تو ڈکیا کرو. ایتھے تے استغفر اللہ الیاذ باللہ میں بازاری لوگاں دی گل نہیں کردا، بڑے بڑے مذہبی گھرانے دے اندر
اللہ دی قسم ہے دیندار ماں اپنے بچیاں نو آپ کارٹون دکھلا رہی ہے، بڑے بڑے نمازی اپنے بچیاں نو کارٹون دکھلا رہے نے۔ اوہ لوگوں اینا کارٹونہ دے ذریعے، اینا ڈرامیاں دے ذریعے، اینا فلماں دے ذریعے اللہ دی قسم ہے اسی اپنے بچیاں دی غیرت دا قتل آپ کر رہے ہیں، اپنی ہتھی انہاں نو بے حیا بنا رہے ہیں۔ ایک کارٹون زہر قاتل ہے، ایک ٹی وی تیرے گھر واسطے، تیرے بچیاں دے مستقبل واسطے اللہ دی قسم زہر قاتل ہے۔ اے عشقیہ ڈرامے، اے فلماں، اے سٹوریاں، ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا جے حضرت امام بخاری نال پیار کر دے ہو، چھوٹی عمر دے اندر گھر دے اندر اپنے بچے نو دینی ماحول دینا تیرے ذمہ فرض ہے۔ تے جدوں آپ ہی کارٹون وہانے نے تے جے گال کڈی تے کہنا پھر کڈی گال کیویں کڈی ہو، خوش ہونا ہے۔ بچے نے کوئی غلط حرکت کیتی تے اوتے راضی ہونا۔ اگر کسے بھائی دے نال وڈے نال بچہ بدتمیزی کرے انہوں نہ روکنا نہ ٹوکنا، لوگوں معاشرے دا سب تو بڑا بگاڑ ہے۔ لو جی دعا میں کر سڑنا، ذرا تڑپ کے محبت نہ آمین کہنا، اللہ ساڈے بچیاں نو قرآن دا امام بنا دے۔ بولو بولو میریاں بچیاں بھی معصوم با پردہ بیٹھیاں نے، اج میرے رب نے خالی نہیں لٹانا، اللہ ساڈے بچیاں نو وقت دا امام بنا دے۔ ساڈے پوتیاں، ساڈیاں پوتیاں، ساڈے نواسے، ساڈیاں نواسیاں، اللہ ساڈے بچیاں نو حدیث دا امام بنا دے۔ اللہ سانو اپنی ذمہ داریاں سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے بولو ناراض ہو گئے ہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت امام بخاری اللہ دے ولی۔ اور لوگوں دوسری گل ذرا توجہ نہ سمجھے آجے، آ جڑی کتاب ہے نا صحیح البخاری، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سالاں چ تحریر کیتی ہے۔ اللہ دا واسطہ طالب علم دی گل تے غور کرے ہو، 16 سالاں دے عرصے اندر ایڈیاں 2 جلداں امام صاحب نے مرتب کیتیاں نے۔ 16 سال نہ حضرت امام نے ناشتے دی پرواہ نہیں کیتی، کھانے دی پرواہ نہیں کیتی، حضرت امام نے سفراں دی پرواہ نہیں کیتی۔ حضرت امام بخاری نے 16 سالہ زندگی دے اندر کم از کم سینکڑوں استاداں کولوں جا کے پڑھیا ہے، درجنہ شہراں جا کے پڑھیا ہے۔ اج فلانے ملک چلے گئے، کل فلانے ملک چلے گئے، کل فلانے ملک چلے گئے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت چوں پیغام ملدا ہے، اوے لوگو امت نو جیڑا دین دئی دا ہے، امت دے سامنے جڑی کتاب رکھی دی ہے وہ ایویں کچیاں پکیاں گلاں امت دے سامنے نہیں رکھی دیاں، لوگاں دے سامنے غیر ثابت باتاں نہیں رکھی دیاں۔ لوگاں دے سامنے جیڑا بھی دین پیش کریدا ہے پوری تحقیق نال پیش کریدا ہے تے پوری محنت نال پیش کریدا ہے۔ یار علماء کرام تشریف فرمان ہے، ماشاءاللہ 8 دنوں تو بعد 7 دنوں تو بعد خطبہ ارشاد فرماندے ہو، میریاں بچیاں بھی انشاءاللہ درس حدیث اگے پڑھانا ہے، بیٹیو با مطالعہ ہو کے گفتگو کرو۔ اور علماء کرام نو چاہیے جیڑا انہوں نے خطبہ بیان کرنا ہے نا، ہفتے والے دن تو دی تیاری شروع کرو، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات تک قرآنی آیات یاد کرو، احادیث نبویہ یاد کرو، صحابہ دے اقوال یاد کرو، تابعین دے واقعات یاد کرو، اور جڑا خطبہ پیش کرنا ہے اور پھٹی تے بہ کے بچیاں نو جڑا سبق پڑھانا ہے، امام بخاری دی سیرت چوں سبق ملدا ہے، پوری محنت دے نال سبق پیش کرو، پوری دیانتداری نال دین پیش کرو اور پوری محنت دے نال پیش کرو۔ چند دی چاننی اندر امام بخاری نے حدیث نو لکھے ہے، ہر حدیث تے نال 2 نفل پڑھے نے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے جن اور انسان اور پرندے، یہ تینوں آپ کے لشکر میں چیزیں شامل ہوتی تھی، پرندے بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے اور انسان بھی ہوتے تھے۔ تو فہم یوزعون، تو وہ روکے جاتے تھے، ان کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر جدھر آپ کا حکم ہوتا اس طرف یہ لشکر جزار چلتے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ یہ وادی نمل میں آئے تو پھر کیا ہوا، قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم،
جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر دیکھو کتنا بڑا آ رہا ہے تمہیں کچل نہ دے. جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے نبی کا لشکر پاؤں تلے تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے. تو اس چیوٹی کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا. اس لیے تم اگر کچلی جاؤ گے تو بے خبری میں کچلی جاؤ گے. حضرت امام فخر الدین رازی نے یہاں لکھا ہے کہ اس چیونٹی کے اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوں میں گھس جایا جاتا ہے، اور پھر جب بم پھٹتا ہے تو کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور ایسے اشخاص کو جنت کے ٹکٹ تھما دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اندر یہ لوگ گھس جاتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. ہمیں قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو اور چیونٹی کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور جو انسانوں کے پڑخچے اڑا دیتے ہیں وہ کسی نبی کا لشکر نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے. تو یہ خوارج جہنمی کتے ہیں، اور انہوں نے انسانوں کے انبوں کو یوں قتل کیا. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو حضور ان کو وصیت کیا کرتے تھے کہ تم بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، تم بچوں کو قتل نہیں کرو گے، تم عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، تم راہبوں کو قتل نہیں کرو گے، تم فصلیں نہیں اجاڑو گے، تم جانوروں کو قتل نہیں کرو گے. صرف تمہارے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آئیں گے صرف تم ان کا مقابلہ کرو گے. یہ کن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے؟ جو کافر تھے. تم کافروں کے بچوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، تم کافروں کے بوڑھوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کافروں کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے. یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے. اور تم اپنے ہی ملک کے نونہالوں کو قتل کر کے فتح کے جھنڈے لہراتے ہو کہ ہم کامیاب اور بامراد ٹھہرے ہیں اور ہم جیت گئے ہیں اور ذمہ داریاں قبول کرتے ہو. تم نے دین سیکھا کہاں سے ہے؟ دین پڑھا کہاں سے ہے؟ رسول کریم نے تو کافروں کے بچوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا اور ان کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے. اور حضور علیہ السلام نے محبتوں کا درس دیا. عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ جب حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو حضور نے چادر رحمت اس کے سر پہ ڈال دی. تو کسی نے کہا کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے. تو یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے اور یہ محبتوں کا پڑھایا گیا سبق ہے. اور آج جو ہے وہ انسانوں کو قتل کر کے ذمہ داریاں قبول کر کے فخر کیا جاتا ہے. تو کہا کہ کہیں بے خبری میں کچل نہ دیں، چونکہ خبر ہوگی تو اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر ننھی چیونٹی کو بھی اپنے پاؤں تلے روننے سے گریز کرے گا. انسان تو انسان رہا، جانور کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا. یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے. ہم لازم سمجھ لیتے ہیں مخالف کے لیے جو ہمارے دل میں آئے، جو ہماری زبان پہ آئے ہم کہہ ڈالیں. دشمنی کے بھی آداب ہیں، اسلام نے جنگ کے بھی آداب رکھے ہیں. تو اس سے اس کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اپنے آپ کو آپ برباد کریں گے. اگر کوئی جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری کروں گا. کیا کچھ نہیں کرتا. تو کہتا ہے مسجد صاف کروں گا، میں لیٹرینیں بھی صاف کروں گا، مجھے اس مصیبت سے، اس مقدمے سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے بچا لے. اور جب بچ جاتا ہے وہی چھاتی تان کے چلنا اور وہی تکبر، وہی رعونت، وہی سرکشی. کیسا بدبخت ہے، لیکن وہ کتنا قریب ہے. جب وہ بندہ دوبارہ پھنستا ہے پھر کہتا ہے مالک، اللہ کہتا ہے چل جا میں پھر معاف کر دیا. کوئی لاؤ تو صحیح ایسا کرے. گڑ گڑاتے ہوئے یا اللہ میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے. یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا ہاتھ میرے نبی نے یوں پکڑا، تو مجھے دیکھو، اور کھینچتے 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 یہاں سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ. فرمایا علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟
تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنت کے سامنے گھر بلا عمل مل گیا ہے؟ صرف داماد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا، اور میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں۔ تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا ہے راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے۔ وہ کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، اور پھر جب وہ اعلان ہوگا، یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ اعلان پاکستان سے ہوگا۔ جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا، اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے، میں نے 1 سال قبل فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں، جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند، میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے، اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں، تو جو قرب قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے، حضور اس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں، جب 65 کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روضہ کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور 5 اصحاب کے روضہ انور سے نکل رہے ہیں، اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور اسلحے پہنے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں، رات کا موقع ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے، 3 منٹوں میں نہیں، صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا؟ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے۔ حضور علیہ السلام نے 65 میں ہماری مدد کی، اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، اور یہاں سے حریت کے قافلے نکلیں گے، اور پھر وہ پہلے دہلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا وہ ترک گروہ ہوگا، ترکی ساتھ ملیں گے، اور پھر یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی۔ آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، میزائل ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر ورلڈ آرڈر بھی ہمارا ہی چلے گا۔
پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈا اونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی اونچا ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے. اگر آپ دنیا کے 56 57 58 اسلامی ممالک کا اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ دو ہی ملک ہیں، ایک ترکی اور ایک پاکستان. باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے. یہ پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ہماری مدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب ہمارے لیے دو ہی راستے رہ گئے ہیں. موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد بپا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے. موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا جو ہلاک ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے. اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادتی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. مرنا تو ہے، اس سے بچ نہیں سکیں گے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے. تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے. اور بالخصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں، تم اپنی زندگی کا رخ بدلو. میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں، جتنا وقت تم بیٹ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو اتنا وقت قرآن کو دے دو. جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو. صرف اتنا وقت اگر تم دے دو جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو. ارادہ کر لو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے. اگر عزم کریں، اگر 100 نوجوان بھی. بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے. تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے. یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے. تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلایا. تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا. اور میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں. تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی. اس نے روک دیا ہے راستے میں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا. تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا ہے. لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا. اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق. تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے. وہ کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے اور دیکھنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، شراب پینے والے بھی مسلمان، پلانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان. جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتے ہیں، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ، جب شراب چلتی ہے سر عام، جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں، تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو، زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو. جہاں سے مرضی اب ہلا دے، یہ اس کا اپنا نظام ہے. دیکھو نا، پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور. شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی. فَأَقْبَرَ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی. کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے. اس کو چٹے لباس کا کفن دو،
اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا، آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا، آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ حضور کے حقوق، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر خواہش پر قدم رکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لایا جائے۔ ہر بات پر توجہ ہے میری بات پر؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچنے کا حکم ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سوچنا گمراہ کر دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ لے کہ دین تو نے کلمہ پڑھنا، اب جب کلمہ پڑھ لیا نا، اب یہ سوچنا کہ داڑھی رکھوں کہ نہ رکھوں، نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، سود چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، یہ جائز اور ناجائز کام چلے گا کہ نہیں چلے گا، او بھائی پھر کچھ بھی نہ چلے، پھر کچھ بھی نہ چلے، پھر سامنے موت بھی نظر آئے تو ماننا وہ ہے جو محمد عربی نے عطا فرما دیا ہے، پھر ختم ہو گئی بات۔ پھر وہ ماننا ہے جو رسول پاک نے کہہ دیا ہے، جو نبی کریم نے فرما دیا ہے۔ حضور کی ہر بات پر منو ان عمل کرنا، ہر بات پر۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، ہمارے ہاں تو روز لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر اب کام نہیں چلتا، آپ ٹھیک کہتے ہیں پر گزارا نہیں ہوتا، اب آپ ٹھیک کہتے ہیں پر وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے، وہ بھی میرے نبی کا دور تھا، یہ بھی میرے نبی کا دور ہے، جھنڈا حضور کا ہی چمک رہا ہے، آپ کو غلطی لگ گئی۔ اب لوگ دلائل دیتے ہیں۔ حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا، کسی مسئلے پر بات ہونے لگی، حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا۔ تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے، میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے، میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے، نکل جا، کوئی جگہ نہیں تیرے لیے، چل دوڑ جا۔ جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا، چل نکل۔ یہ کوئی بات ہے؟ پیار بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اگر مگر بھی کرتا ہے، کہتا ہے نہیں جی ابھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں۔ بھئی تو مسلمان ہے، اب تیرا کام ماننا ہے، تو نے عمل کرنا ہے، تو نے لے تو لا اللہ نہیں کرنا، تو نے بات مانی۔ حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا، بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا، کوئی نہیں چھٹی ملی گھر آنے کی، کوئی نہیں چھٹی ملی۔ وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے،
کہنے لگے ابا جی سخت ہیں، آپ کو پہلے بھی پتا ہے، میری سفارش تو کریں۔ تو جناب صدیق اکبر گھر آئے، کہنے لگے چل بس کر، تو سخت ہی ہو جاتا ہے، چھوڑ دے۔ کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ہاں، یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس، لیکن نکل گیا منہ سے۔ کیا لفظ ہیں حضرت عمر کے، فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تیرا بیٹا ایسے کرتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمایا میرا امتحان نہ لے۔ ابو بکر رو پڑے، میرا امتحان نہ لے، مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو آپ کیا کرتے؟ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تو نے تو تلوار اٹھائی تھی نا، میں نے مار بھی دینی تھی، تو اٹھائی تھی، اگر مگر یہ غلام ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے، اس کو کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارا نہیں، اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا، تو غلام ہے۔ جس کو آپ نے غلام رکھا ہوا ہے، نوکر رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں جا 5 کلو چینی لے آ، وہ اگر آپ سے کہے نہیں 2.5 کلو منگا لو، مان لو گے بات؟ وہ کہے نہیں جی ابھی ٹائم نہیں، 5 کلو کیسے اٹھاؤں گا، بڑا مشکل کام ہے، 10 کلو سبزی بھی تو لانی ہے، تو مان لیتے ہو؟ اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا، آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا۔ بھائی ایمان کا مطلب ہے مان لیا تو بس، مان لیا تو بس۔ مسلمان کہہ رہا ہے کیسے ہوگا جی، نماز پڑھنے سے برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے ایسے ہوگی کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب تم مجھ سے ڈرے گا تو میں وہاں سے روزی دوں گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا، وہاں سے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی۔ شرط یہ ہے کہ دل تو ٹھہرانا، ذرا ٹھہر تو صحیح۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر کھلی وادیوں میں تشریف لے گئے، وہاں ایک چراگاہ میں وفد طارق رکا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اہل قافلہ سے کہا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انہوں نے نہ بھی بیچنا ہوتا تو کہا بیچتے ہیں۔ کہا یہ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کرتا کرتا آیا، میرا تمہارا سودا بن گیا، اب یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دے۔ تو نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا، چل دیے۔ وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اونٹ ادھار لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیتے نا تو اس کا پتہ آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، لیکن ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھتے ہیں۔ تو کہا ایک شخص آیا، اسے تم جانتے نہیں، اس نے اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، اونٹ بھی قیمتی اور وہ لے گیا۔ یار کسی نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا، نہ اس نے کوئی شے گروی رکھی، نہ کوئی ضامن دیا، تو تم نے کسی نے بھی پتہ نہ پوچھا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے۔ کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ لیکن اگلے لفظ سنیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ جب انہوں نے کہا نا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبہ کر کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں، قیمت مجھ سے لینا، خبردار کسی نے اس کے خلاف بات کی تو۔ کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور کے غلام آ گئے۔ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ کہا کہ یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی اور یہ رہی تمہاری قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے، ہمیں یہ بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دیتا ہے یثرب،
وہ مدینہ، یہ اس محبوب کا ڈیرا ہے۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں سارا وفد اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ تو ایسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ، یاد آتا خدا دیکھ کے صورت تیری۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن مالک تو کرم کر، ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں، حضور کی زیارت دے دے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بألفاظ دیگر کرتے۔ کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے۔ ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا۔ گیا، حضرت بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آ گیا، اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے۔ کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دو پہ لگا دے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دو پہ لگاتے ہیں، جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں، جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی قبا چاک کر دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں، ہوسناک بن جاتے ہیں، ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں۔